السلام علیکم. آج ہم ایک ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. دا ٹاپک از گرافس اینڈ ٹریز. آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میتھمیٹکس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان کمپیوٹر سائنس, اور ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ہم نے خاص طور پہ وہ ٹاپک شامل کیے ہوئے ہیں which have special relevance to computer science. اب ان ٹاپکس کے بارے میں کچھ کے بارے میں امیجیٹلی پتہ نہیں چلتا کہ what will be the application of that particular topic. لیکن گرافس میں آپ جب آپ کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کلیئرلی نوٹ کریں گے کہ it has direct applications in computer science. In fact, we have already encountered graphs and trees in discrete mathematics. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ریلیشنز اور فنکشنز کا ٹاپک کر رہے تھے تو ہم نے ریلیشنز کو ریپرزینٹ کیا تھا یوزنگ ڈائریکٹڈ گرافس, اور اسی طرح سے ٹریز کی ہیلپ ہم نے لی تھی کاؤنٹنگ پرابلمز میں. کاؤنٹنگ پرابلمز میں ہمارے پاس ہم بعض کا ٹری کو بنا لیتے ہیں اینڈ دیٹ ہیلپس اس ان سرٹن کائنڈ آف کاؤنٹنگ پرابلمز. گرافس اور ٹریز کی جو اپلیکیشن ہے دیٹس ویری وائڈ رینجنگ, لیکن میں نے چند ٹاپک خاص طور پہ لسٹ کیے ہوئے ہیں which have particularly applications of graphs and trees in them. یہ ٹاپک کس طرح سے ہیں: switching theory and logical design, artificial intelligence, formal languages, computer graphics, operating systems, compiler writing, انفارمیشن آرگنائزیشن اینڈ ریٹریول. اچھا, گرافس کو فارملی ڈیفائن کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پاسبل مسکنسیپشن جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے. آپ پہلے بھی گرافس کا لفظ سن چکے ہوں گے بیفور یو اسٹارٹڈ اسٹڈینگ ڈسکریٹ میتھمیٹکس. ہم لوگ گراف ڈرا کرتے ہیں کسی لائن کا یا کسی سرکل کا یا کسی کرو کا, وہ ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. اب یہ جو گراف تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن اس کی نہیں ہے. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کنسیپٹ. اس میں ہم لیں گے ایک سیٹ, دو سیٹ. گراف ول کنسسٹ آف ٹو سیٹس. ایک سیٹ میں ہمارے پاس آ جائیں گے ایلیمنٹس جن کو ہم پوائنٹس کہیں گے, اور دوسرا سیٹ جو ہوگا اس میں اسی سیٹ کے پوائنٹس کے پیئر کو ہم لے لیں گے. تو دو ہمارے پاس سیٹ ہوں گے. ایک سیٹ ہوگا جس کے ایلیمنٹس کو ہم پوائنٹس کہیں گے, اور دوسرا سیٹ ہوگا وچ ول کنسسٹ آف پیئرز آف پوائنٹس. اب فارمل ڈیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں. A graph is a non-empty set of points called vertices and a set of line segments joining pairs of vertices called edges. Formally, a graph G consists of two finite sets. A set V, which is also denoted by Vg of vertices or points or nodes, and a set E, which is also denoted Eg of edges, where each edge corresponds to a pair of vertices. اچھا, یہ گراف کی فارمل ڈیفینیشن آ گئی ہے. فارمل ڈیفینیشن میں اتنا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. ہم گراف کو پکٹوریلی ریپرزینٹ کریں گے دین اٹ ول بی ویری کلیئر ٹو یو. اور پکٹوریل ریپرزینٹیشن کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی گراف کو ہم یونیکلی پکٹوریلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی دا نیکسٹ ایگزامپل. اس میں ہم ایک گراف کو ریپرزینٹ کریں گے پکٹوریلی. یو ہیو اے گراف آن یور اسکرین ناؤ. اس میں ہمارے پاس گراف میں 5 ورٹسز ہیں. ورٹسز کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے V1, V2, V3, V4 اور V5. اور ہمارے جو ایجز ہیں ان کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے E1, E2, E3, E4, E5 اینڈ E6. E1 ایج V1 ورٹیکس اور V2 کے لیے ہے, اور E2 ایج کے اینڈ پوائنٹس ہیں V1 اور V4. E3 کے اینڈ پوائنٹس بھی V1 اور V4 ہیں. E4 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V2 اینڈ V4, اور V5 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V2 اینڈ V3. E6 ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ طرح کا ایج ہے. یہ V3 سے شروع ہو کے واپس V3 کے اوپر ہی آ رہا ہے.
اس طرح کے ایج کو ہم خاص نام دیں گے. وی شل کال دس کائنڈ آف ایج اے لوپ. اب V5 کسی بھی ایج کے ساتھ انسیڈنٹ نہیں ہے, تو یہ ہمارے پاس جو ورٹیکس ہے اس کو ہم آئسولیٹڈ ورٹیکس کہیں گے. اچھا, ایک چیز تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ورٹسز کو ہم ڈاٹس کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں, اور ایجز کے لیے یا تو ہم لائن سیگمنٹس لے رہے ہیں یا آرکس لے رہے ہیں. اچھا, اب جو بڑی بنیادی قسم کی ٹرمینالوجی ہے گراف تھیوری میں یوز ہوتی ہے اس کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس اس ایگزامپل کے ریفرنس کے ساتھ ہی ہم ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس کریں گے. An edge connects either one or two vertices called its endpoints. تو ایگزامپل کے ساتھ دیکھ لیں کہ E1 E2 جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ دے آر ایجز, اور ان کے اینڈ پوائنٹس کو بھی ڈسکرائب کیا, آپ کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں. An edge with just one endpoint is called a loop. Thus a loop is an edge that connects a vertex to itself. Two vertices that are connected by an edge are called adjacent, and a vertex that is an endpoint of a loop is said to be adjacent to itself. An edge is said to be incident on each of its endpoints. جیسے ہم کہیں گے کہ E1 is incident on V1 and V2. A vertex on which no edges are incident is called an isolated vertex. اور اس ایگزامپل میں V5 is an isolated vertex. Two distinct edges with the same set of endpoints are said to be parallel. اب اس میں E2 اور E3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اینڈ پوائنٹس ایک ہی ہیں, so we shall say that E2 and E3 are parallel. اچھا, تو گراف کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک طریقہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے ود دا ہیلپ آف پکٹوریل ریپرزینٹیشن. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ایج لسٹ کر دیں, جتنے بھی گراف میں ایج موجود ہیں ان کو لسٹ کر دیا جائے اور ان کے اینڈ پوائنٹس بتا دیے جائیں. دیٹ از اندر وے ٹو ریپرزینٹ اے گراف. اب اگلی ایگزامپل جو ہے اس میں ہم ایک گراف کو ریپرزینٹ کریں گے یوزنگ دا سیکنڈ میتھڈ. ڈیفائن دا فالوئنگ گراف فارملی by specifying its vertex set, its edge set, and a table giving the edge endpoint function. اب اس گراف میں we have 4 vertices V1, V2, V3 and V4, and it has 3 edges E1, E2, E3. اور جو ہمارے پاس edge endpoint function بنے گا وہ اس ٹیبل میں ہمیں given ہے. edges, تینوں ایجز کو ہم نے ایک علیحدہ کالم میں لکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے ان کے اینڈ پوائنٹس مینشن کیے ہوئے ہیں. تو E1 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V1 اینڈ V2, E2 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V1 اینڈ V3, E3 چونکہ ایک لوپ ہے تو یہ اٹ اسٹارٹس فرام V3 اینڈ اینڈز آلسو ایٹ V3. اچھا, ابھی جو ہم نے ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی تھی اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم ایک سمپل ایگزامپل کرتے ہیں. For the graph shown below, find all edges that are incident on V1. Find all vertices that are adjacent to V3. Find all loops. Find all parallel edges. Find all isolated vertices. تو پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے edges which are incident with V1. تو کلیئرلی آپ دیکھ لیں کہ V1 کے ساتھ ایک تو لوپ ہمارے پاس ہے E1 انسیڈنٹ ہے اور 2 ایجز ہیں E2 اور E7. سو V1 از انسیڈنٹ ود E1, E2 اینڈ E7. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ V3 کے ساتھ کون کون سے ورڈسز ایڈجیسنٹ ہیں. تو V3 کے ساتھ ایک تو V2 ایڈجیسنٹ ہے بیکاز دیر از این ایج from V3 to V2 and there is also an edge between V3 and V1. اس کا مطلب ہے کہ V3 کے ساتھ adjacent اس کے vertices آ جائیں گے V1 and V2. اور loops معلوم کرنا, it's very clear there are 2 loops E1 and E3. parallel edges صرف 2 ہیں تو پارٹ 4 کا آنسر ہو جائے گا E4 اینڈ E5 are parallel edges in the graph.
اور صرف ایک ہی آئسولیٹڈ ورٹیکس ہے V4. تو اس طرح پارٹ 5 کا آنسر ہو جائے گا کہ دا اونلی آئسولیٹڈ ورٹیکس از V4 ان دس گراف. اچھا ابھی ہم نے ایک ایگزامپل میں ہمیں ایک گراف دیا ہوا تھا ان پکٹوریل ریپرزنٹیشن, اور پھر اس کو ہم نے ایج اینڈ پوائنٹ فنکشن کے ذریعے ریپرزینٹ کیا تھا. اب ہم اس کا کنورس کریں گے, یعنی اب جو ہم ایگزامپل کرنے لگے ہیں اس میں ہمیں گراف دیا ہوا ہے ایز ایج اینڈ پوائنٹ فنکشن, اور اس کو ہم نے پکٹوریلی ریپرزینٹ کرنا ہے. ڈرا پکچر آف اے گراف ایچ ہیونگ ورٹیکس ایٹ V1, V2, V3, V4 and V5 and edge set E1, E2, E3 and E4 with edge endpoint function given as follows. پہلے کالم میں صرف ایج ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں E1, E2, E3 and E4, اور ان کے ساتھ اینڈ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ہر ایک کے سامنے. E1 کا صرف ایک ہی اینڈ پوائنٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ E1 از گوئنگ ٹو بی اے لوپ. E2 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V2 اینڈ V3. E3 کے اینڈ پوائنٹس بھی V2 اور V3 ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ E2 اینڈ E3 آر پیرل ایجز, اور E4 کے اینڈ پوائنٹس ہیں V1 اینڈ V5. اچھا اس کا گراف ڈرا کرتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ورٹسز ہیں ان کو ہم پلاٹ کر لیں گے. تو گراف میں وی آر گیون 5 ورٹسز, تو ان کے کورسپونڈنگ ہم 5 ڈاٹس لگا لیتے ہیں, V1, V2, V3, V4 اینڈ V5. اس کے بعد ہر ایج کو ہم ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. E1 از کلیئرلی لوپ, تو V1 کے اوپر ہم ایک لوپ لگا لیتے ہیں. پھر نیکسٹ ایج از E2, یہ جوائن کرتا ہے V2 اور V3 کو. دین وی ہیو این ایج E3, اور یہ بھی V2 اور V3 کو جوائن کرتا ہے. اینڈ فائنلی وی ہیو ایج E4 وچ جوائنس V1 اینڈ V5. تو اس طرح یہ ہماری جو گراف ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ وی ہیو ون لوپ E1 اور ایک آئسولیٹڈ ورٹیکس ہے V4, اینڈ دیر آر 2 پیرلل ایجز E2 اینڈ E3. اچھا ہم ابھی تک لوپ بھی آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں اور پیرلل ایجز کی بھی بات کر چکے ہیں. اینڈ ان جنرل اے گراف میں کنٹین اے لوپ اور may not contain a loop. اسی طرح a graph may or may not contain parallel edges. اگر if we have a graph which does not contain any of these two, یعنی ہمارے پاس ایک ایسا گراف ہے جس میں نہ تو لوپ آ رہے ہیں نہ parallel edges آ رہے ہیں, then we shall call that graph a simple graph. تو اس کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیں. A simple graph is a graph that does not have any loop or parallel edges. اور ایگزامپل میں ہمارے پاس آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ we have a simple graph. It doesn't have any loops or any edges. It has 5 vertices V1, V2, V3, V4 and V5, and it has 4 edges E1, E2, E3 and E4. اچھا اب ہم نے ایک اور ایگزامپل کرنی ہے. اس ایگزامپل میں we are given a number of vertices. ہمیں 4 vertices given ہے, اور under certain conditions we are asked to draw how many graphs are possible. So draw all simple graphs with the 4 vertices U, V, W and X and 2 edges, one of which is UV. اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے گراف میں 4 vertices ہیں اور ان کے لیبلز بھی بتا دیے گئے ہیں, they are U, V, W and X. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ گراف has only 2 edges, اور ان 2 ایجز میں سے ایک ایج جو ہے وہ UV ہے, دوسرا ایج ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ہوگا. اینڈ بیکاز وی آر انٹرسٹڈ ان سمپل گرافس, تو دوسرا ایج ہم UV کو نہیں لے سکتے کیونکہ سمپل گراف میں ہم پیرلل ایجز الاؤ نہیں کرتے. تو ویل ہیو ٹو ٹیک سم ادر ایج ادر دین UV. اب 4 جو ہمارے پاس ورٹسز ہیں ان کے کتنے ایجز بن سکتے ہیں, تو یہ کمبینیٹوریل کا پرابلم بن جاتا ہے ہمارا کمبینیٹورکس کا, کہ ہم نے 4 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس کو چوز کرنا ہے. یعنی دس از 4C2, اور 4C2 از اکول ٹو 6. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 6 ایجز. ہم 2 ورڈسز کے ہم بنا سکتے ہیں 6 ایجز, اور یہ ایجز ہوں گے UV, UW, UX, VW, VX اینڈ WX. اب ان 6 میں سے ایک کو تو ہم وہ ہمارا UV ایج ہے جس کو ہمیں دوبارہ یوز نہیں کرنا.
باقی کے 5 ایجز میں سے کسی ایک کو ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے گراف کے اندر. تو اس طرح ہمارے پاس 5 پاسبل گراف آئیں گے. اگر یو وی کے ساتھ ہم یو ڈبلیو کو انکلوڈ کر لیتے ہیں, وی ہیو 1 گراف. اور اگر ہم یو وی کے ساتھ یو ایکس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں, وی ہیو دا سیکنڈ گراف. اور اگر یو وی کے ساتھ ہم وی ڈبلیو کو انکلوڈ کر لیں, دین وی ہیو دا تھرڈ گراف. اسی طرح یو وی کے ساتھ وی ایکس کو شامل کرنے سے ہمارے پاس 4تھ گراف آ جاتا ہے, اور یو وی کے ساتھ ڈبلیو ایکس کو انکلوڈ کرنے سے ہمارے پاس 5th گراف آ جاتا ہے. Therefore there are 5 graphs with the required conditions. اچھا, اب ہم نے اگلا جو کنسیپٹ انٹروڈیوس کرنا ہے, دیٹ از ڈگری آف اے ورٹیکس. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس آئسولیٹڈ ورٹیسز بھی آ رہے ہیں کسی گراف کے اندر, اینڈ اٹس پاسبل دیٹ اے ورٹیکس از انسیڈنٹ ود اے نمبر آف ایجز. تو کوئی ورٹیکس جتنے ایجز کے ساتھ انسیڈنٹ ہوگا وہ اس کی ڈگری کہلائے گی. ان پرٹیکولر آئسولیٹڈ ورٹیکس کی ڈگری 0 ہوگی بیکاز اٹ از ناٹ انسیڈنٹ ود اینی آف دا ایجز. فارمل ڈیفینیشن اس کی دیکھ لیں ڈگری آف ورٹیکس کی. لیٹ جی بی اے گراف اینڈ وی اے ورٹیکس آف جی. The degree of V denoted DEGV equals the number of edges that are incident on V with an edge that is a loop counted twice. یعنی اگر کسی ورٹیکس کے اوپر کوئی لوپ ہوگا تو وہ اس کی ڈگری میں 2 کا اضافہ کر دے گا. The total degree of G is the sum of the degrees of all vertices of G. یعنی ہم کسی ورٹیکس کی ڈگری کی بات بھی کریں گے اور پورے گراف کی ڈگریز کے ٹوٹل کی بات بھی کریں گے. جب ہم ٹوٹل کی بات کر رہے ہوں گے دین وی ول بی ایڈنگ آل دا ڈگریز آف آل دا ورٹیسز. اچھا, نیکسٹ ایگزامپل میں ایک سمپل ہمیں گراف دیا ہوا ہے, ایک گراف دیا ہوا ہے, ناٹ اے سمپل گراف, اور ہم نے اس کے ڈفرینٹ ورٹیسز کی ڈگری کو بتانا ہوگا. فار دا گراف شون ہیئر ڈگری آف V1 از 0 since V1 is an isolated vertex. Degree of V2 is 2 since V2 is incident on E1 and E2. Degree of V3 is 4 since V3 is incident on E1 and E2 and also on a loop E3. تو اس کی ڈگری 4 کے برابر ہو جائے گی کیونکہ اس کی E1 کی وجہ سے اور E2 کی وجہ سے will have 1 + 1 اور فائنلی 2 لوپ کے لیے 2 ڈگری کا اور اس میں ایڈیشن ہوگی اور ڈگری V3 کی بن جائے گی 4 کے برابر. اور ٹوٹل ڈگری آف دا گراف از ناؤ اکول ٹو ڈگری آف V1 پلس ڈگری آف V2 پلس ڈگری آف V3 which is 0 + 2 + 4 that is 6. اچھا, اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ there were 3 edges in the graph. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی ہے وی ہیڈ 3 ایجز اور اس کی ٹوٹل ڈگری جو آئی ہے یہ 6 کے برابر ہے. دس از آلویز دا کیس. جتنی آپ کے پاس ایجز ہوں گے ڈگری ٹوٹل ڈگری آف دا گراف ول بی ٹوائس دیٹ نمبر. تو وی ان فیکٹ ہیو اے تھیورم ٹو دیٹ. اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ شیکنگ تھیورم. اف جی از اینی گراف دین دا سم آف دا ڈگریز آف آل دا ورڈسز آف جی equals twice the number of edges of G. Specifically, if the vertices of G are V1, V2, so on up to Vn, where n is a positive integer, then the total degree of G, which is defined as degree of V1 plus degree of V2 plus so on up to degree of V1, Vn, is equal to 2 times the number of edges of G. اچھا, اس تھیورم کو پروف کرنا کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اب یہ چیز نوٹ کریں کہ کوئی بھی ایج جو ہے یہ 2 ورٹیسز کو کنیکٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان دونوں ورٹیسز کی ڈگری میں ایک کا اضافہ کرے گا. تو ایوری ایج کنٹریبیوٹس 1 to each of its end points. اور جو لوپ ہے وہ جس ورٹیکس کے اوپر بنایا جائے گا اس ورٹیکس کی ڈگری میں 2 کا اضافہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری ایج ایڈز 2 to the degree of the graph. تو یہ ریزلٹ از ویری کلیئر کہ ٹوٹل ڈگری جو ہوگی دیٹ ول بی اکول ٹو 2 times the number of edges. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں which becomes a very simple corollary to the theorem کہ جو sum of the degrees ہے کسی بھی گراف کی that is always an even number because it is 2 times the number of edges in the graph, so it will be an even number.
اچھا ابھی ہم کچھ ایگزامپلس کر رہے تھے جس میں وی ور گیون سیٹ آف ڈگریز اور پھر سیٹ آف ورسز گیون تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کے آپ نے بنانے ہیں گراف ود سرٹن کنڈیشنس. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن بتا دی جائیں جن کی مدد سے ہم گراف کو بنا ہی نہ سکیں. تو اب ہم جو اگلی اگزامپل کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہوگا کہ کوئی گراف معلوم کریں, ڈرا سرٹن گرافس ود سرٹن کنڈیشنس. تو بعض صورتوں میں بنا سکیں گے اینڈ ان ادر کیسز اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار اس ٹو ڈرا دا گرافس. ڈرا اے گراف ود اسپیسیفائڈ پراپرٹیز or explain why no such graph exists. Graph with 4 vertices of degrees 1, 2, 3 and 3. Graph with 4 vertices of degree 1, 2, 3 and 4. And third part is simple graph with 4 vertices of degree 1, 2, 3 and 4. اچھا پہلے پارٹ میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دس گراف از ناٹ پاسبل, کیونکہ جو ہمیں ورڈسز کی ڈگریز دی گئی ہیں دیٹ از 1, 2, 3 اینڈ 3, اور اس طرح سم آف دا ڈگریز آ جاتا ہے 1 + 2 + 3 + 3 وچ از 9 اینڈ اٹس این آڈ نمبر. اور ابھی ہم نے جو ریزلٹ کیا ہے اس کے مطابق گراف سم آف دا ڈگریز آف اے گراف از آلویز این ایون نمبر, سو دس گراف از سمپلی ناٹ پاسبل. اچھا دوسرے گراف میں ہمیں کہا گیا ہے کہ وی آر ٹو فائنڈ گرافس ود 4 ورسز آف ڈگریز 1, 2, 3 اینڈ 4. اس کے آپ یہ نوٹ کریں کہ کئی سولوشن ہو سکتے ہیں. اب اس میں سم آف دا ڈگریز جو ہے اٹس این ایون نمبر, 1 + 2 + 3 + 4 از اکول ٹو 10. تو اس گراف کے اس کے کئی سولوشن ہو سکتے ہیں اس پرٹیکولر پارٹ کے. 2 ہم نے سولوشن پرووائڈ کیے ہوئے یہاں پہ, اور پہلے سولوشن میں اے کی ڈگری ہم 1 کے برابر لے رہے ہیں, بی کی ڈگری 2 کے برابر ہے اور سی کی ڈگری 3 کے برابر ہے, ڈی کی ڈگری جو ہے یہ 4 کے برابر ہے. دوسرے سولوشن میں اے کی ڈگری 1 ہے, بی کی ڈگری 2 ہے, ڈی کی ڈگری 4 ہے اور سی کی ڈگری 3 کے برابر ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں یو ول سرٹنلی بی ایبل ٹو فائنڈ اے فیو مور سولوشنز آف دس پرابلم. اچھا تھرڈ پارٹ جو ہے اس میں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی گراف بھی ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمیں کہا گیا ہے کہ ایسے سمپل گرافس معلوم کریں جن کی ڈگری ہو 1, جس کے 4 ورڈسز کی ڈگری ہو 1, 2, 3 and 4. اب چونکہ سمپل گراف کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گراف کے اندر نہ تو کوئی لوپ الاؤ کرنا ہے نہ ہی ہم نے پیرالل ایجز الاؤ کرنے ہیں. اینڈ ناؤ سنس گراف کنٹینز اے ورٹیکس آف ڈگری 4, تو کسی بھی ورٹیکس کی ڈگری 4 اس صورت میں ہوگی سمپل گراف کے اندر when it is connected to 4 vertices other than itself. تو ٹوٹل چونکہ ہمارے پاس 4 ورٹسز ہیں تو اس طرح کا گراف ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ورٹیکس کی ڈگری 4 کے برابر ہو, کیونکہ اس گراف میں اس ورٹیکس کے علاوہ صرف 3 اور ورٹسز ہیں. وی ڈونٹ ہیو 4 more vertices other than that particular vertex. اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنسر جو ہوگا that will also be that such a graph does not exist. اچھا اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ کسی گراف کی ایگزسٹنس کے بارے میں انڈر گیون کنڈیشنز پہلے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ سم آف دا ڈگریز مسٹ بی ایون. اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی تو گراف ڈز ناٹ ایگزسٹ. لیکن بعض صورتوں میں جیسے ابھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ سم آف دا ڈگریز از این ایون نمبر, لیکن اس کے باوجود گراف ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی ادر پیرامیٹرز, ادر کنڈیشنز کے اوپر جو کہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ایسا سمپل گراف معلوم کریں وچ ہیز دا گیون سیکوینس آف ڈگریز, اور ہم یہ نوٹ کیا کہ سمپل گراف ممکن نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس اس طرح وی کین ہیو اے نمبر آف کرائٹیریا ٹو ڈیسائڈ ویدر دا گراف ایگزسٹ اور ناٹ. رائٹ. اچھا اب ہم اگلی جو ایگزامپل کر رہے ہیں اٹس اے ویری سمپل ایپلیکیشن آف دا تھیورم which we have done a little while ago. Suppose a graph has vertices of degrees 1, 1, 4, 4 and 6. How many edges does the graph have? اس میں سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹوٹل جو ڈگری ہے گراف کی وہ معلوم کر لیتے ہیں. This will be 1 + 1 + 4 + 4 + 6 that is 16. آپ اس نمبر کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو we'll get the number of edges in the graph. So the number of edges in the graph is 16/2 that is 8. اچھا اگلی ہماری جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمیں ایک ریئل لائف پرابلم ہوگی اور اس کو ہم نے سالو کرنا ہوگا with the help of results we have learned in graph theory.
In a group of 15 people, is it possible for each person to have exactly 3 friends? اچھا اس میں we are given 15 people اور پرابلم کو سالو کرنے کے لیے we try to draw a graph that represents the situation. ہم جو 15 لوگ ہمارے پاس ہیں ان کو ہم 15 ورڈسز کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایچ ورڈیکس از ریلیٹڈ ٹو 3 ادر ورڈسز. تو اس طرح ہمارے پاس ہر ورڈیکس کے کورسپونڈنگ 3 ایجز آ جائیں گے, یعنی ہر ورڈیکس کی ڈگری 3 کے برابر ہو جائے گی. اب ٹوٹل نمبر آف ورڈسز 15 ہے اینڈ ایوری ورڈیکس ہیز ڈگری 3, تو ٹوٹل ڈگری ہو جائے گی 15 انٹو 3 دیٹ از 45. اور اگین اٹ از ناٹ پاسبل, جیسے ہم نے ریزلٹ کیا تھا کہ ڈگری سم آف دا ڈگریز جو ہے کسی بھی گراف کی دیٹ مسٹ بی این ایون نمبر. سو اس پرابلم کا سولوشن ہوگا کہ اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اچھا ابھی تک جتنے بھی ہم نے ایگزامپلز ایکسرسائزز کی ہیں اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وی آر گیون نمبر آف ورڈسز, ہمیں کہا جاتا ہے کہ 5 ورڈسز ہیں اس کے گراف بناؤ وچ ہیز لیٹس سے 4 ایجز. تو ہمارے پاس وی کین ہیو ڈفرنٹ گرافس وچ سیٹسفائی دا پرٹیکولر پراپرٹی. اچھا کچھ گرافس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اسپیسیفک نام دیے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کے گرافس ہوتے ہیں, ٹائپس آف گراف ایسی ہیں جن کو ہم نے اسپیسیفک نام دیے ہوتے ہیں. اب ہم ان ٹائپس کی بات کریں گے. تو جو پہلی ٹائپ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اٹس کالڈ اے کمپلیٹ گراف. کمپلیٹ گراف اس گراف کو کہتے ہیں ان وچ ایوری پیئر آف ورڈسز ہیو این ایج بٹوین دیم, یعنی ایوری پیئر آف ورڈسز از کنیکٹڈ. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن اس طرح ہے. A complete graph on n vertices is a simple graph in which each vertex is connected to every other vertex and it is denoted by kn. اور ایگزامپل کے لیے ہم نے k1, k2, k3, k4 اور k5 کو ڈرا کیا ہوا ہے. k1 میں ایک ہی vertex ہے and we will certainly not have any edge for it. k2 میں 2 vertices ہیں and there will be only one edge between the 2 vertices. K3 کو draw کریں گے تو we'll get a triangle with 3 vertices, 3 edges. اور K4 بھی اسی طریقے سے ہم نے draw کیا ہوا ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ every pair of vertices is connected in each of these graphs. اور K5 بھی ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا اور اس میں بھی every pair of vertices is connected. V1 کو V2 کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور V1 کو V5 کے ساتھ بھی, V4 کے ساتھ بھی اور V3 کے ساتھ بھی. سو وی گیٹ کمپلیٹ گراف اور K5 ایز ویل. اچھا کمپلیٹ گراف کی بھی اپنی کچھ پراپرٹیز ہیں اور اب کچھ ہم پرابلمس کرتے ہیں وچ ریلیٹ ٹو کمپلیٹ گرافس. فار دا کمپلیٹ گراف Kn, find the degree of each vertex. Number 2, the total degree. And number 3, the number of edges in a complete graph Kn. اچھا پہلے پارٹ میں ہمیں ڈگری آف ایچ ورٹیکس معلوم کرنی ہے کمپلیٹ گراف. تو چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ورٹیکس ہم n سپوز کر رہے ہیں تو ایوری ورٹیکس از کنیکٹڈ ود ایچ آف ادر n-1 ورٹیکس. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری ورٹیکس ول ہیو ڈگری n-1 کیونکہ اس نے باقی سارے کے ساتھ ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ول ہیو دیٹ مینی ایجز انسیڈنٹ آن اٹ. تو ہر ورٹیکس کی ڈگری n-1 ہو جائے گی. بی پارٹ میں ہمیں پوچھا گیا کہ کمپلیٹ گراف Kn کی ٹوٹل ڈگری کتنی ہوگی. تو ٹوٹل ڈگری کے لیے ہم ساری ڈگریز وی ول ایڈ اپ ڈگریز آف ایچ آف اٹس ورٹیکس. اب Kn کنٹینز n ورٹیکس اور ہر ورٹیکس کی ڈگری n-1 کے برابر ہے. ہم ساری ڈگریز کو ایڈ کر دیتے ہیں n-1 پلس n-1 سو آن. ہم n ٹائمس اس کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ڈگری ہمارے پاس آ جائے گی n انٹو n-1. اچھا پارٹ 3 میں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کمپلیٹ گراف Kn میں ایجز کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 میتھڈز ہوں گے. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ بیکاز ایوری پیئر آف ورٹیسز از کنیکٹڈ ان اے کمپلیٹ گراف, ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کتنے ڈسٹنکٹ پیئرز بنتے ہیں n ورٹیسز کے. تو n ورٹیسز ہیں تو اس کے ڈسٹنکٹ پیئر جو بنیں گے دے ول بی nc2. یہ ہماری کاؤنٹنگ پرابلم بن جاتی ہے کہ ہم اگر n ورڈسز گیون ہیں تو ان میں سے 2 ہم نے کیسے چوز کرنے ہیں, دیٹ ول بی nc2. تو اس طرح اس کی تعداد ہمارے پاس آ جائے گی ایجز کی nc2 which is equal to n into n-1/2. اور دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے
کہ ہم جو تھیورم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی تھی اس کی اپلیکیشن کر دیں. ٹوٹل ڈگری ہمیں گراف کی پتہ ہے, اٹ از اکول ٹو n انٹو n مائنس ون, اور ایجز کی تعداد ہوتی ہے ٹوٹل ڈگری ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اس طریقے سے بھی ہم ٹوٹل اس کے نمبر آف ایجز معلوم کر سکتے ہیں کمپلیٹ گراف کے. اٹ ول بی اگین n انٹو n مائنس ون اوور 2. اچھا, اگلی جو ہماری ٹائپ آف گراف ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر گراف. ریگولر گراف وہ ہوتا ہے جس میں کہ ایوری ورڈیکس ان دا گراف ہیز اے کانسٹنٹ نمبر آف ڈگری, یعنی یا تو سارے کے سارے ورڈسز ہیں ان کی ڈگری 3 کے برابر ہوگی, یا سارے کے سارے ورڈسز کی ڈگری 4 کے برابر ہوگی, ایٹسٹرا. تو اس طرح اس کو ہم 3 ریگولر یا 4 ریگولر کہہ سکتے ہیں. اف اے گراف ایوری ورڈیکس ان دا گراف ہیز ڈگری 3 تو اس کو ہم 3 ریگولر کہہ دیں گے. اف ایوری ورڈیکس آف اے گراف ہیز ڈگری 4 تو اس کو ہم 4 ریگولر کہہ دیں گے. تو یہ بھی فارمل ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. اے گراف G از ریگولر آف ڈگری K اور K ریگولر if every vertex of G has degree K. In other words, a graph is regular if every vertex has the same degree. Following are some regular graphs. یہ ہمارا پہلا جو گراف ہے زیرو ریگولر, یا آپ یہ نوٹ کریں کہ دس از آلسو کمپلیٹ گراف. دوسرا گراف جو ہے یہ 1 ریگولر ہے بیکاز ڈگری آف ایوری ورٹیکس از 1. تیسرا گراف, چوتھا اور پانچواں گراف جو ہے دے آر 2 ریگولر. ہمارے پاس جو لیفٹ پہ ہے یہ 3 ورڈسز کے اوپر گراف بنایا گیا ہے اینڈ ایوری ورڈیکس از آف ڈگری 2. پھر 4 ورڈسز کے اوپر گراف بنایا گیا ہے سو دیٹ ایوری ورڈیکس ہیز ڈگری 2. اور پھر ہمارے پاس ایک گراف بنایا گیا آن 6 ورڈسز اینڈ دا کنڈیشن از دیٹ ایوری ورڈیکس ہیز ڈگری 2. اچھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا پرابلی کہ یہ جو ہم نے ریگولر گراف بنائے ہیں سم آف دیم آر کمپلیٹ گرافس ایز ویل. تو ان فیکٹ ایوری کمپلیٹ گراف از اے ریگولر گراف. جیسے ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کمپلیٹ گراف میں کہ n میں ایوری ورڈیکس از آف ڈگری n مائنس ون. تو اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ گراف کے n از ریگولر از n مائنس ون ریگولر. اچھا, اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں کہا گیا ہوگا کہ آپ 3 ریگولر گراف بنائیں. تو اس طرح کے آپ اور بھی بہت سے کویشچن کر سکیں گے. Draw 3 regular graphs with 6 vertices. اچھا, ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کریں کہ نمبر آف vertices ہمارے پاس 6 ہیں and we want to draw 3 regular graphs. تو 3 regular گراف ہمیں بنانے کے لیے کہا گیا ہے. تو کلیئرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہم 3 ریگولر گراف بنا سکتے ہیں, جبکہ کمپلیٹ گراف صرف ایک ہی ہوتا ہے. ریگولر گراف جو ہوتے ہیں کسی گیون پیرامیٹرز کے ساتھ وی کین ہیو مور دین 1. تو یہ 2 ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں یو کین سی دم ان دا ایگزامپل. اوکے, دیز 2 گرافس آن دا اسکرین اپیرنٹلی سیم ٹو بی ڈفرنٹ. آر دے ریئلی ڈفرنٹ؟ اس کو ہم بعد میں ویریفائی کریں گے کہ ویدر اور ناٹ دے آر ایکچولی ڈفرنٹ, لیکن کم از کم نظر آنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ دے آر 2 ڈفرنٹ گرافس. The next type of graphs that we shall study is called bipartite graphs. Bipartite graphs وہ graphs ہوتے ہیں جن میں set of vertices کو partition کیا جا سکتا ہے into 2 subsets so that vertices in one subset are adjacent to only the vertices of the other subset. وہ آپس میں ایک دوسرے کے adjacent نہیں ہوتے, لیکن اگر ہم اس کو 2 سب سیٹس اے اور بی میں پارٹیشن کر دیتے ہیں سب سیٹ ورسز کے سیٹ کو, تو اے کے ورسز کے ساتھ تو ایڈجیسنٹ نہیں ہوں گے, لیکن دے کین بی ایڈجیسنٹ ٹو اے نمبر آف ورسز ان دا سیٹ بی. اور اسی طرح بی کے ورسز جو ہوں گے سب سیٹ بی کے, دے ول ناٹ بی ایڈجیسنٹ ٹو دیم سیلوز بٹ دے کین بی ایڈجیسنٹ ٹو اے نمبر آف ورسز ان دا سب سیٹ اے. اب اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. A bipartite graph G is a simple graph whose vertex set can be partitioned into 2 mutually disjoint non-empty subsets A and B such that the vertices in A may be connected to vertices in B, but no vertices in A are connected to vertices in A and no vertices in B are connected to vertices in B. اور یہ 2 ہم نے ایگزامپلز دی ہوئی ہیں bipartite graph کی. لیفٹ پہ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں سیٹ اے ہیز 3 vertices V1, V2 and V3 and the subset B has 2 vertices V4 and V5. اب یہ نوٹ کریں کہ اے کے vertices جو ہیں
یہ بی کے ورڈسز کے ساتھ تو ایڈجیسنٹ ہیں لیکن آپس میں دے آر ناٹ ایڈجیسنٹ. اور اسی طرح بی کے ورڈسز جو ہیں دے آر ایڈجیسنٹ ٹو سم آف دا ورڈسز ان دا سیٹ اے, لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ایڈجیسنٹ نہیں ہے. اسی طرح دوسری ایگزامپل میں بھی ہم نے سیٹ آف ورڈسز کو پارٹیشن کیا ہوا ہے انٹو سب سیٹس اے اینڈ بی, so that verses in the set A are adjacent to only the verses in the set B, and verses in B are adjacent only to the verses in A. اچھا, اب یہ جو دو ہم نے ایگزامپلس دیے ہیں ان میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ دا گرافس آر بائی پارٹائٹ. یہ ہمیں اس لیے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ ان کو ڈرا کیا گیا اس طریقے سے کہ ان کا بائی پارٹائٹ ہونا کلیئرلی پتہ چل جائے. لیکن بعض اوقات ہم نے گرافس کو اتنی کیئرفلی ڈرا نہیں کیا ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ویدر دا گیون گراف از بائی پارٹائٹ اور ناٹ. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گراف بظاہر لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ بائی پارٹائٹ, اور ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ان فیکٹ بائی پارٹائٹ گراف. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی گراف کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ ویدر اور ناٹ دا گراف از اے بائی پارٹائٹ گراف. تو اس کا ایک پراپر الگورتھم ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. دا فالوئنگ لیبلنگ پروسیجر ڈٹرمائنز ویدر گراف از بائی پارٹائٹ اور ناٹ. نمبر 1, اسٹیپ 1, لیبل اینی ورٹیکس اے. کسی بھی ورٹیکس کو آپ لیبل کر دیں اے کے ساتھ. نمبر 2, اسٹیپ 2, لیبل آل ورڈسز ایڈجیسنٹ ٹو اے ود لیبل بی. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے کسی ایک ورٹیکس کو لیبل کیا اے کے ساتھ. اب اے سے ایڈجیسنٹ جتنے بھی ورڈسز ہیں ان کو لیبل بی کے ساتھ ہم نے ایڈجیسنٹ کر دینا ہے. اسٹیپ 3, لیبل آل ورڈسز دیٹ آر ایڈجیسنٹ ٹو جسٹ لیبلڈ بی ود لیبل اے. ابھی ہم نے جن ورڈسز کو بی لیبل کیا ہے ان کے ساتھ جتنے بھی ورڈسز ایڈجیسنٹ ہیں ان کو اے کے ساتھ ہم نے لیبل کر دینا ہے. ریپیٹ اسٹیپ 2 and 3 until all vertices got a distinct label. ہم نے یہ اسٹیپ 2 اور 3 ہم نے ریپیٹ کرتے چلے جانا ہے. دو پاسبلٹیز ہوں گی, یا تو all vertices will get distinct labels, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گراف از اے بائی پارٹائٹ گراف, یا پھر یہ ہوگا کہ ہم اس پروسیجر میں لیبل جب ہم کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس کنفلکٹ آ جائے گی. ہمارے پاس ایک ورٹیکس ایسا آ جائے گا جس کو ہم اے سے بھی لیبل کر سکیں گے اور بی کے ساتھ بھی لیبل کر سکیں گے, اینڈ وی ول ہیو اے کنفلکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دا گیون گراف از ناٹ اے بائی پارٹائٹ گراف. اچھا, ابھی جو ہم نے پروسیجر دیکھا ہے فار ڈیسائڈنگ ویدر اور ناٹ اے گیون گراف از بائی پارٹائٹ, اب اس کو اپلائی کرتے ہیں ان کپل آف ایگزامپلس اور ہم چیک کرتے ہیں کہ گیون گرافس آر بائی پارٹائٹ اور ناٹ. فائنڈ وچ آف دا فالوئنگ گرافس آر بائی پارٹائٹ. ڈرا دا بائی پارٹائٹ گراف سو دیٹ اٹس بائی پارٹائٹ نیچر از ایویڈنٹ. یہ میں دو گرافس دیے ہوئے ہیں اور ہم نے اسی پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر اور ناٹ دیز گرافس آر بائی پارٹائٹ. تو پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں گراف آن 5 ورڈسز. ایک ہم نے آربیٹریلی کوئی ورٹیکس ہم نے چوز کر لیا ہے, اس کو ہم نے لیبل کر لیا اے کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اسٹیپ 2 میں اس کے جو ایڈجیسنٹ ورڈسز ہیں ان کو ہم لیبل کر رہے ہیں بی کے ساتھ. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جن دو ورڈسز کو ہم نے بی کے ساتھ لیبل کیا ہے ان کے ایڈجیسنٹ ورڈسز جو ہیں ان کو اے کے ساتھ لیبل ہونا چاہیے. تو اس طرح دو ورڈسز ہمارے پاس آگے ہیں وچ آر لیبلڈ اے. اب یہ کنفلکٹ آ گئی ہے وہ اس لحاظ سے کہ اے اور اے کے ساتھ دو ہمارے پاس ورڈسز ایسے ہیں جو کہ ایڈجیسنٹ ہیں اور دونوں کے ایک ہی لیبل آ رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی لیبلنگ پروسیجر میں نہیں ہونا چاہیے. سو دا گیون گراف از ناٹ اے بائی پارٹائٹ گراف. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہم کسی آربیٹریلی کسی ورڈیکس اے سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایڈجیسنٹ ورڈسز کو لیبل کر دیتے ہیں بی کے ساتھ, اور اگلے اسٹیپ میں جو بی کے ایڈجیسنٹ ورڈسز ہیں ان کو اے کے ساتھ لیبل کرتے ہیں, اور پھر جن ورڈسز کو ہم نے اے سے لیبل کیا ہوا ہے ان کو بی کے ساتھ ہم لیبل کرتے ہیں. تو یہ پروسیجر ہم ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور جب سارے کے سارے ورڈسز لیبل ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کنفلکٹ نہیں ہے. کنفلکٹ اس سینس میں کہ ہمارے پاس کوئی بھی دو ایسے ایڈجیسنٹ ورڈسز نہیں آ رہے جن کا ایک ہی لیبل ہو.
So the given graph is a bipartite graph. Next ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے ڈرا کرنا ہے so that the bipartite nature of the graph is evident. اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ورڈسز ہیں which are labeled with A, ان کے لیے ہم سبسکرپٹ چوز کر لیتے ہیں. ہم ایک کو کہہ دیتے ہیں A1 ایک لیبل کو, اور دوسرے لیبل کو A2 کہہ دیتے ہیں. اسی طرح B لیبلز کو ہم B1, B2 اور B3 سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس دو سیٹس آ گئے ہیں. ایک سیٹ جو ہے اٹ کنٹینز 2 ورڈسز A1 اینڈ A2 اینڈ the other set contains 3 verses B1, B2 and B3. اور کلیئرلی پہلے سیٹ کے جو ورڈسز ہیں they are adjacent to the verses in the set B only, اور اسی طرح set B کے verses جو ہیں they are adjacent to the verses in set A only. اچھا, ڈرا کرتے ہوئے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے, پروسیجر اس کا ڈرا کرنے کا یہ ہوگا کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ A1 کے ساتھ ہمارے پاس 3 ورڈسز ہیں which are adjacent B1, B2 and B3. تو اسی طریقے سے ہم نے وہ لائنیں ڈرا کر دینی ہے. A1 کے لیے ہم 3 لائنیں ڈرا کریں گے, 3 ایجز ڈرا کریں گے, ون فرام A1 ٹو B1, دوسرا A1 سے B2 کی طرف, اور تیسرا A1 سے B3 کی طرف. اسی طرح A2 کے لیے دیکھیں, it has 2 adjacent vertices B2 and B3, اور ان کے کورسپونڈنگ ہم لائن ڈرا کر دیتے ہیں, اور اس طرح ہمارے پاس فگر آ جاتی ہے which is the required figure. اچھا, ابھی جو ہم نے bipartite گراف کی ایگزامپلس دی ہیں ان میں آپ نے نوٹ کیا تھا کہ جو ہم پارٹیشن کرتے ہیں انٹو 2 سب سیٹس, ان میں ایک سیٹ کے ایلیمنٹس دوسرے ایلیمنٹ کے دوسرے سیٹ کے ایلیمنٹس کے یا ورڈسز کے ایڈجیسنٹ ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے. اگر ہمارے پاس سچویشن یہ ہو کہ ایک سب سیٹ کے سارے ورڈسز دوسری سب سیٹ کے سارے ورڈسز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہوں, یعنی ورڈکس آف ون سب سیٹ از ایڈجیسنٹ ٹو آل دا ورڈسز ان دا ادر سیٹ, تو پھر اس طرح کے بائیپارٹائٹ گراف کو ہم کمپلیٹ بائیپارٹائٹ گراف کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں فارملی. A complete bipartite graph on m plus n vertices denoted Kmn is a simple graph whose vertex set can be partitioned into 2 mutually disjoint non-empty subsets A and B containing m and n vertices respectively, such that each vertex in set A is connected to every vertex in set B, but the vertices within a set are not connected. اور اس کی 2 ایگزامپلز جو ہیں, ایک میں ہم نے K23 کو دیا ہوا ہے اور دوسرے میں ہم نے K33 دیا ہوا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ وی آر آلموسٹ ایٹ دا اینڈ آف اوور لیکچر ٹوڈے. اگلا لیکچر بھی ہم نے اسی طرح ہم وی ول کم اکراس سم ایپلیکیشنز آف گراف تھیوری, اور ہمارے پاس کچھ اور ٹائپس آف گرافس بھی آئیں گے, اور پھر ہم نئی ٹرمینالوجی بھی انٹروڈیوس کریں گے ان اوور نیکسٹ لیکچر. I think it's time to say goodbye, and I hope to see you next time again.